أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی سے متعلق مسائل ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں پیش کی جاتی ہے، تو اس سلسلے میں جانور کا عیب سے پاک ہونا ضروری ہے، جیسے کہ ہم سابقہ بھی بیان کر چکے ہیں۔ یہاں حلال اور حرام ہونے کے اعتبار سے بات نہیں کی جا رہی، بلکہ قربانی جو مخصوص وقت میں مخصوص جانور کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کیا جاتا ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے، تو اس میں جانور کا عیب سے پاک ہونا ضروری ہے۔ ہم نے اسکرین پر 3 مارک کیے ہیں، گرین مارک، تاکہ اس سے آپ کو یہ بات کلیئر ہو جائے کہ گرین مارک سے جو بھی چیز ہے وہ جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بلو مارک جو ہے وہ بھی جائز ہے، لیکن وہ ناپسند ہے، مکروہ ہے، مکروہ یعنی کہ ناپسند ہے۔ اور نمبر 3 ریڈ مارک۔ ریڈ مارک کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جائز نہیں ہے، اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی جس میں یہ عیب ہوں گے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ جانور کے کان نہیں ہیں دونوں، یا دونوں میں سے ایک کان نہیں ہے یا کاٹ دیا گیا ہو۔ اسی طرح دم کاٹ دیو۔ کان اور دم کا معاملہ یہ ہے، اگر ہیں لیکن 1/3 سے زیادہ کٹے ہوئے ہیں تو پھر ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ہلکا پھلکا سوراخ کیا ہے تاکہ جانور کو پہچانا جا سکے تو وہ مکروہ یعنی کہ ناپسند ہے، لیکن قربانی ہو جائے گی۔ نمبر 2 جانور کے تھن۔ بڑے جانور کے 2 تھن اور چھوٹے جانور کا 1 تھن اگر خشک ہو گیا ہو تو پھر ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی، یعنی کہ ان میں سے دودھ آنا بند ہو گیا ہو تو ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح جانور کا آنکھ، دونوں آنکھوں سے اندھا ہو یا ایک آنکھ سے اندھا ہو تو قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں بھینگا ہے تو قربانی جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ ناک کٹی ہوئی ہو تو اس صورت میں بھی قربانی جائز نہیں ہوگی، لیکن ہمارے ہاں مورا ڈالنے کے لیے ناک کی ہڈی میں سوراخ کیا جاتا ہے تاکہ جانور قابو میں رہے، تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سینگ، دونوں سینگ ٹوٹ گئے ہوں یا کاٹ دیوں جڑ سے اور زخم ہو تو اس صورت میں جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن اگر سینگ چھوٹے کرے ہوں یا کاٹنے سے اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو گیا ہو تو اب جائز ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح اتنا کمزور ہو گیا ہو کہ چل بھی نہیں سکتا، قربان گاہ تک بھی نہیں جا سکتا، بالکل لاغر ہو گیا ہو تو اب بھی اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جانور پاگل ہو گیا ہو تو قربانی جائز نہیں ہے۔ چارہ نہیں کھا رہا ہو، دانت ٹوٹ گئے ہوں 1 2 3 یا منہ میں اتنی تکلیف ہو گئی ہو کہ اس سے چارہ نہیں کھایا جا رہا تو بھی اب اس صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ بوڑھا ہو، کمزور ہو، یعنی کہ بوڑھا ہو گیا، کمزور ہے، کمزور اتنا ہے کہ چل پھر رہا ہے، چارہ وغیرہ کھا رہا ہے تو قربانی اس کی جائز ہو جائے گی۔ اسی طرح ٹانگ ٹوٹ گئی ہو یا ٹانگ میں لگ گئی ہو، اس کی وجہ سے اس سے اٹھا بیٹھا نہیں جا رہا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جانور کو گاڑی سے اتارتے ہوئے یا جانور کو لاتے ہوئے ان کی ٹانگ میں لگ جاتی ہیں، تو اس صورت میں اگر ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو اسے چلا پھرا نہیں جا رہا تو اب اس صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ وہ جانور جس میں نر اور مادہ کی علامت پائی جائے تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ خصی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اچھا، وہ جانور جو صرف غلاظت کھائے یعنی گندی چیزیں کھائے اور اس کے بدن سے گوشت میں بدبو پیدا ہو جائے تو اب بھی اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ غلاظت میں منہ مار رہا ہے اور اس کا گوشت خراب ہو گیا، اس کے بدن سے بدبو آ رہی ہے تو اب اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ یہ عیب اگر جانور میں پائے جاتے ہیں تو اگر جانور خریدنے والا، قربانی کرنے والا غنی ہے یعنی کہ جس پر قربانی فرض تھی، تو اب وہ دوسرا جانور لے کر آئے گا اور قربانی کرے گا،
اور اگر قربانی کرنے والا فقیر ہے، کیونکہ اس پر قربانی شریعت نے واجب نہیں کی تھی، اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کی تھی، تو اب وہ شخص اسی جانور کی قربانی کرے گا، اس پر لازم ہے کہ وہ اسی جانور کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کرے۔ یہ کچھ عیب تھے جو قربانی کے جانور میں نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں خالصتاً نیت ہماری اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہوتا ہے، نہ کہ ہماری نیت حلال کی ہوتی ہے، نہ کہ ہماری نیت گوشت کی ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا پر عمل کرنے کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اچھا، خوبصورت اور عیب سے پاک جانور کو اللہ کی راہ میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔